मैं हूं जावेद चौधरी और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल देखिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। पीडीएम ने अब अपनी सारी तवक्कुआत 13 दिसंबर के लाहौर के जलसे से वाबस्ता कर ली हैं। यह अपोजिशन के जलसों की हालिया सीरीज का आखिरी जलसा होगा और यह इस जलसे में लॉन्ग मार्च और इस्तीफों का ऐलान करेगी। ख्याल था हुकूमत यह जलसा नहीं करने देगी, लेकिन आज काबीना ने जलसे में रुकावट न डालने का फैसला करके पूरी अपोजिशन को हैरान कर दिया। न हम जलसों से घबराते हैं न घबराएंगे। अभी लाहौर में भी जो जलसा इनका होने वाला है वो कि हम गाहे बगाहे हालात को ऑब्जर्व करते रहेंगे, लेकिन इस वक्त तक जो हमारी जो हिकमत अमली है वो यही है, पाबंदी है जलसे पे, लेकिन हम नहीं रोकेंगे। जिसने जाना है जाए कि हम देख लें कि इनकी हैसियत क्या है, और अगर इन्होंने किया जाहिर है कि हम उन लीडरान के खिलाफ एक्शन लेंगे। हुकूमत की तरफ से रुकावट न डालने के ऐलान के बाद अब अपोजिशन का इम्तहान शुरू हो गया। 11 जमातों का लाहौर में जमा होना, मीनारे पाकिस्तान का मैदान भरना और फिर तहरीक का ऐलान करना, यह काम इतना आसान नहीं होगा। क्या अपोजिशन यह कर पाएगी? यह हमारा आज का इशू होगा, जबकि आज फरदौस आशिक अवान ने भी एक दिलचस्प इंकशाफ कर दिया। हमारे प्यारे मौलाना साहब हलवा और जलवा इकट्ठा दिखाया उन्होंने। उनकी खुफिया कुछ हमारे पास इतलात आई कि वो अपने वर्कर्स को उन्होंने डंडे तकसीम किए। ये 100% मैं जिम्मेदारी से आपको बता रही हूँ, कोई सियासी स्टेटमेंट नहीं है, कि उन्होंने ये हदायत जारी की कि आपने पुलिस के साथ गुत्थम गुत्था होना है और उन डंडों से पुलिस वालों को लहूलुहान करना है। जब ये इतलात हमारे पास आई तो जिसने पुलिस पर डंडे बरसाने थे, जब आपके हाथ में आप डंडे देते हैं और लहूलुहान करने की आप उकसाते हैं और एज अ लीडर आप यूनिफॉर्म में मलबूस अहलकारों पे हमलावर होने की तरगीब देते हैं, तो फिर होश अगर दूसरी तरफ ना हो तो हुकूमत को जोश के बदले होश दिखानी पड़ती है। यह एक सीधा साधा इल्जाम है। हुकूमत के पास इसका क्या सबूत है? हुकूमत एक तरफ अपोजिशन के जलसे में रुकावट न डालने का ऐलान कर रही है और दूसरी तरफ इसने मुल्तान में जलसे के जुर्म में 3000 से ज्यादा लोगों के खिलाफ पर्चा दर्ज करवा दिया। इनमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 22, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 16 और JUIF के 13 लोग भी शामिल हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ गिलानी के 3 साहबजादों के खिलाफ भी पर्चा दर्ज हो चुका है। एक तरफ रुकावट ना डालने का ऐलान और दूसरी तरफ पर्चे। इसे क्या समझा जाए? हम आज के प्रोग्राम में इन तमाम इश्यूज पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखती हैं दिलीप अब्बास साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। हाफिज हमदुल्ला साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, JUIF के साथ इनका ताल्लुक है। आबिद शेर अली साहब ने हमें ज्वाइन किया लंदन से, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। और मुल्तान में हमारे साथ हैं शकील अंजम साहब, एक्सप्रेस न्यूज मुल्तान के ब्यूरो चीफ है। शकील साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊंगा। सर, ये तो बड़ा यूनिक सा एक FIR हुई मुल्तान में। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में इस किस्म की कोई इससे पहले FIR हुई हो। 3000 लोगों को नामजद किया गया इसके अंदर। तो अब पुलिस की लाइन ऑफ एक्शन क्या होगी? क्या इन 3000 लोगों को गिरफ्तार भी किया जाएगा? जी चौधरी साहब, बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं कि ये मेरे ख्याल अपनी नौयत का पहला और अनोखा वाकया है कि एक FIR आज दर्ज की गई है और उसको पहले सील कर दिया गया था। उसमें कुछ लोग नामजद हैं, लेकिन 3000 और 2500 पुलिस ने लिखा है कि नामालूम अफराद आए और उन्होंने वहाँ पर वायलेशन की, साउंड एक्ट की और कोरोना SOPs की। इसके अलावा काफ़ी सारी दफात उस पर लगाई गई हैं और इससे पहले पुलिस ने 6 मुकदमात और भी दर्ज किए हैं। उसमें भी यही सूरत हाल है कि 1100 के करीब नामालूम अफराद हैं और 135 उसमें नामजद थे, जिनमें से 46 अफराद को गिरफ्तार किया गया था और उनकी रिहाई आज अमल में आ चुकी है, क्योंकि हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की गई थी और उस पे हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसमें उस FIR को उन्होंने ख़त्म करने के अहकामात देकर जो 46 लोग गिरफ्तार किए गए थे उनको आज सेंट्रल जेल मुल्तान से रिहा कर दिया गया है। तो जो दूसरी आज FIR सवाल ये है कि क्या पुलिस वाकई इन 3000 लोगों को गिरफ्तार करने के लिए सीरियस है?
نہیں چوہی صاحب، مجھے نہیں لگتا کہ یہ 3000 لوگ گرفتار ہو پائیں گے، نہ ہی پولیس کی اتنی کوئی کیپیسٹی اور کیپیبلٹی ہے کہ 3000 لوگوں کو گرفتار کرے، کیونکہ جلسے سے پہلے جب 2 روز قبل پیپلز پارٹی کے کچھ لوگوں نے، چند سو جو ان کے کارکنان نے، انہوں نے جا کر قلعہ کونا قاسم باغ جو جلسہ گاہ تھی اس کے تالے توڑے تھے اور اس کا کنٹرول سنبھال لیا تھا، تو ہمیں پولیس اس وقت بھی بے بس دکھائی دے رہی تھی، اور انہوں نے نہ صرف وہاں پہ اسٹیڈیم کا کنٹرول سنبھالا بلکہ جو کنٹینر لگائے گئے تھے پولیس کی جانب سے اس کنٹینر کو بھی توڑا اور اس کو وہاں سے وہ خود ہٹا کر لے گئے اس کے ڈرائیور سمیت۔ تو وہاں پر پولیس کی ریٹ اس وقت تو کوئی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ پھر حکومت نے اعلان کیا کہ کسی صورت پی ڈی ایم کو جلسہ نہیں کرنے دیا جائے گا، اور پھر نہ صرف لاہور بلکہ ارد گرد کے جتنے اضلاع ہیں، بہاڑی، خانیوال، بہاول پور، مظفر گڑھ، ڈی جی خان، وہاں سے ساری اضافی نفری پولیس کی بلائی گئی، کوئی 7000 کے قریب جو پولیس کے نوجوان تھے انہیں بلایا گیا، اور یہ طے کیا گیا کہ یہ جلسہ نہیں ہونے دیا جائے گا، اور شہر کو مکمل طور پر سیل کر دیا گیا تھا۔ جگہ جگہ پر رکاوٹیں تھی، کوئی بھی اہم شاہراہ ایسی نہیں تھی جہاں پر پولیس اور کنٹینر موجود نہ ہوں، وہ خواہ شہر کے داخلی یا خارجی راستے تھے یا شہر کی اندرونی شاہراہیں تھی، جو اہم ترین چوک تھے وہاں پر بھی پولیس اور کنٹینر موجود تھے۔ لیکن پھر اچانک ہی حکومت نے یو ٹرن لیا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یو ٹرن لینا بڑا ضروری ہے، تو یو ٹرن کے نتیجے میں پھر ویسے یہ یو ٹرن لیا کیوں؟ اور دوسرا آپ سے سوال یہ بھی ہے کہ فردوس حاشق اعوان صاحبہ نے آج یہ انکشاف کیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنے مدرسے کے بچوں کو یا اپنے ورکرز کو ڈنڈے دیے تھے کہ پولیس کو مارا جائے۔ چوہی صاحب دیکھیں، یہ کوئی انکشاف والی بات نہیں ہے، نہ ہی کوئی خفیہ بات ہے، بلکہ مولانا جب ملتان آئے اور انہوں نے اپنا مشاورتی اجلاس کیا اور اس کے بعد جو پریس کانفرنس کی تھی انہوں نے پی ڈی ایم کے رہنماؤں کے ساتھ، تو انہوں نے بڑے کھلے الفاظ میں کہا تھا کہ پی ڈی ایم یہ جلسہ ہر صورت کرے گی، اور ہمارے پاس ڈنڈے بھی موجود ہیں اور ہمارے کارکنان ڈنڈے لے کر جائیں گے، جس نے روکا تو پھر ہم ان کے ساتھ تصادم کریں گے۔ تو مولانا یہ کھلا اعلان کر دیا تھا مولانا نے، اور پھر اس کا انہوں نے کریڈٹ بھی لیا جب جلسہ ہو گیا۔ پولیس پیچھے ڈنڈوں کی وجہ سے یا کوئی اور وجہ تھی؟ دیکھیں، میرا یہ خیال ہے کہ وجہ یہی تھی کہ جب کافی ساری تعداد لوگوں کی اکٹھی ہو گئی اور جو ایجنسیاں تھیں وہ بھی اس پہ کام کر رہی تھی، تو پھر انہوں نے حکومت کو بتایا کہ ان کو روکنا مشکل ہو جائے گا، اور نہ صرف مشکل بلکہ شاید یہاں پر تصادم ہو جائے، اگر تصادم ہو گیا تو پھر اس کو سنبھالنا اور کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اور پی ڈی ایم نے جو اپنی حکمت عملی بنائی، جب حکومت نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم جلسہ کسی صورت نہیں کرنے دیں گے، تو انہوں نے بجائے اس کے کہ تمام لوگ ایک ہی جگہ سے چلتے، تو انہوں نے حکمت عملی یہ تیار کی کہ مولانا جو ہے وہ ایک طرف سے آئیں گے، جو آصفہ بھٹو زرداری ہے وہ گیلانی ہاؤس سے ایک ریلی کی صورت میں آئیں گی، اور مولانا جو ہے جو ان کا مدرسہ ہے حضوری باغ روڈ پر قاسم العلوم، وہاں سے آئیں گے، اور جو مریم نواز ہیں وہ لاہور سے آ رہی تھیں، تو ان کا استقبال شاہ رکن عالم انٹرچینج پہ کیا گیا۔ تو یہ تینوں جو پی ڈی ایم کے بڑے رہنما تھے، یہ اپنی اپنی ریلیوں کی صورت میں جلسہ گاہ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ جب حکومت کو یہ اندازہ ہوا کہ تعداد زیادہ ہے اور روکنا مشکل ہو جائے گا، تصادم ہوگا، تو اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب جو ہے ان کو اجازت دے دی جائے، کیونکہ ٹائم بھی بڑا کم تھا اور جلسہ گاہ میں اس وقت انتظامات بھی نہیں ہو سکتے تھے۔ تو جب یہ لوگ گھنٹہ گھر کے قریب پہنچے تو اس کے بعد انہیں اجازت دے دی گئی، لیکن اس دوران جو ہے شام ہو گئی تھی، اس لیے نہ تو اسٹیڈیم میں بجلی تھی، نہ پانی تھا، نہ کرسیاں تھیں، نہ اسٹیج تھا۔ اس لیے پھر اپوزیشن کا جو یہ پی ڈی ایم کا اتحاد ہے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ جو لوگ اپنے اپنے کنٹینر پر موجود ہیں وہیں پر اکٹھے ہو کر اسی گھنٹہ گھر کو جو ہے جلسہ گاہ میں بدل دیتے ہیں، اور پھر انہوں نے وہاں پہ جلسہ کیا۔ بالکل ٹھیک، شکیل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ عبدالعزیز صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ تو ایک نیا سینیریو ہے کہ پولیس ڈر گئی اور مولانا نے ڈنڈے تقسیم کر، تو کہیں اسی خوف سے آپ نے متاثر ہو کے لاہور کے جلسے کی اجازت نہیں دی آج؟ دیکھیں، اس میں دو فیکٹرز ہیں۔ نمبر 1، ہم نے سارے جلسے ہونے دیے گجرانوالہ میں بھی، اور ان کا حق ہے جلسے کرنا، اور اپوزیشن ہے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن پشاور میں کیا ہوا کہ سیکنڈ لہر کے اوپر این سی او سی بیٹھی، اور دنیا میں بھی دیکھا گیا اور پاکستان میں بھی دیکھا گیا کہ آپ کا پازیٹیوٹی ریشیو جو ہے وہ 7 اور 8 کے درمیان ہو گیا۔ وہاں ہم نے منع کیا، لیکن انہوں نے کیا۔ پلاول کو ہوا،
سمر بلور کو ہوا، بہت سارے اور لوگ ان کے مشیروں کو ہو گیا، وہ تو چلے گئے آپ نے آئسولیشن ملتان کا جلسہ کہا کہ تو نہیں ہوگا۔ ہم نے یہ کہا کہ دیکھیں 20% بڑھ گئی اس کے بعد جلسے کے بعد پازیٹیوٹی 20% بڑھ گئی، اور سپریم کورٹ کا ہائی کورٹ کا یہ ڈیسیشن تھا کہ یہ اب آپ جلسے بند کروائیں حکومت کی، تو یا تو ہم کنٹیمپٹ آف کورٹ کرتے اور ان کی بات نہ مانتے۔ کنٹیمپٹ آف کورٹ تو ہو گئی نا جی، جب آپ نے اجازت دے دی بات کل 3 بجے کے بعد، تو کنٹیمپٹ تو ہو گئی۔ سو بات یہ تھی کہ دو باتیں تھی، بڑے انہوں نے اعلان کیا کہ جی لوگوں کو مرنے دیں کیونکہ یہ حکومت ویسے ہی مار رہی ہے تو ان کو مرنے دیں۔ ہم نے لوگوں کی جانیں بھی بچانی تھی اور ہم نے کورٹ کا بھی کرنا تھا، لیکن ہوا کیا، جیسے آپ نے دیکھا، آپ کے رپورٹر نے ابھی کہا کہ انہوں نے کہا جی ہم ڈنڈے لے کے آئیں گے۔ اب اگر ڈنڈے لے کے یہ آتے اور اس تصادم میں سٹیمپیڈ بھی ہو جاتا، آپ کو یاد ہے ایک دفعہ ہوا تھا ملتان کے جلسے میں 6 لوگ مر گئے تھے، تو اگر یہ ہو جاتا 8 لیکن اسٹیٹ کی پالیسی خوف سے نہیں بنتی جی، نہیں سوری، اگر آپ نے امپلیمنٹ کرنا لا تو پھر امپلیمنٹ کرنا۔ نہیں، ہم لوگوں کی جان و مال کی تحفظ ہماری پہلی رسپانسبلٹی، چاہے وہ کورونا سے ہو، چاہے وہ تشدد سے ہو، اور چاہے وہ تخریب کاری سے ہو۔ ٹھیک ہو، تو اب لاہور میں یہ نہیں ان کی تخریب دہرایا جائے گا۔ ڈنڈوں والی جو تھی، اگر وہ ہو جاتا تو اس وقت سٹیمپیڈ میں کورونا بھی زیادہ پھیلتا اور اللہ معافی دے ویسے بھی جانیں نکلتی۔ اس وقت یہ ڈیسائیڈ ہوا، اور اس کے بعد ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ عوام کو پتا چلنا چاہیے کہ یہ عوام کو جھونک رہے ہیں۔ آپ بلاول کو دیکھ لیں کہ بلاول کو خود ہو گیا، وہ آئسولیٹ کر گیا، وہ اپنی بہن کی منگنی پہ نہیں گیا کہ اس کو لگ نہ جائے۔ آصفہ صاحبہ خود آئی، انہوں نے اور آصفہ صاحبہ کو بھیج دیا۔ آپ یہ آصف علی زرداری صاحب نے اپنی بیٹی بھیجی وہاں پہ۔ اسی لیے میں کہہ رہی ہوں نا کہ یہ جمہوریت کا قتل ہے، کہ آپ یہ سوچیں کہ یہ کس جمہوریت کو بچانے نکلے ہوئے ہیں۔ نہیں، آپ کا خیال تھا کہ بلاول صاحب بیماری کے عالم میں بھی آ جاتے؟ دیکھیں آپ لوگوں نے یہ کہا نا کہ اپنے خاندان کو گھر میں رکھا ہوا ہے، دوسرے بچوں کو بلایا جا رہا ہے، تو انہوں نے اپنا بچہ بھیج دیا ہے۔ ہاں، تو بچہ اب کیا بھیجا کہ جی اس کو لانچ کیا جا رہا ہے۔ اب یہ جمہوریت دیکھیں کہ جی میں وصیت میں اپنے خاوند کو دے رہی ہوں، خاوند وصیت میں اپنے ٹینیجر بیٹے کو دے رہا ہے، اور ٹینیجر بیٹا اپنی چھوٹی بہن کو دے رہا ہے۔ مطلب یہ جمہوریت میں ایسا آپ نے اگزامپل کہیں دیکھا ہے؟ کس جمہوریت گورنمنٹ زور لگا رہی تھی نا کہ آپ اپنے بچوں کو گھر پہ رکھیں، ہماری تو انہوں نے رسپانسبلٹی ہے اپنی لوگوں کی جان و مال۔ انہوں نے لوگوں کی جان و مال کا یرغمال بنایا ہوا ہے، اور یہ بلیک میل کر رہے ہیں ہمیں کہ ہم لوگوں کو کرونا ڈنڈے سے نکالنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا مطلب آپ تشدد کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے اندر، تشدد پھیلانا چاہ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ چودھری صاحب، آپ نے آپ کے خود شکیل انجم صاحب نے پوری تفصیل بتا دی۔ وہ کسی پارٹی سے تعلق نہیں رکھتے ہیں، ایک آزاد رائے ہے ان کا، حکومت کے رویے کے بارے میں بھی بتایا۔ آپ مجھے بتائیے کہ جلسے سے 3 دن پہلے یا 1 ہفتہ پہلے پورا ملتان کو محصور نہیں کیا گیا؟ ملتان کے باہر سے جتنے بھی راستے اندر آ رہے تھے وہ سارے بند نہیں۔ کورونا سے بچانا چاہتی تھی گورنمنٹ، میں آ رہا ہوں، آپ پھیلانا چاہتے ہیں۔ دکانیں بند کر دی گئی، لوگوں کی روزگار چھین لی، اور ٹرانسپورٹ کو باقاعدہ ایفیڈیوٹ دی گئی۔ اگر آپ نے یہ کیا تو عدالتی حکم تھا ان کے پاس، یہ ساری چیزیں عدالتی حکم کو امپلیمنٹ بھی کرنا تھا، کورونا سے بھی بچانا۔ یہ ساری چیزیں انہوں نے کی۔ لگ یہ رہا تھا کہ یہ ملتان نہیں ہے، مقبوضہ کشمیر لگ رہا تھا، یہ ملتان نہیں ہے، یہ فلسطین لگ رہا تھا۔ ویسے اگر پولیس روکتی تو ڈنڈے مارتے آپ ایسے؟ اب نہیں، میری بات سنیے نا، ہم وہ سیاست نہیں کرتے ہیں جو انہوں نے کی۔ آپ کو یاد ہوگا عمران خان کی کلپ دکھائے ابھی، آپ کے پروڈیوسر کو آپ کہہ دیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ پولیس ہمارے سامنے نہیں آنا۔ سنو میرے کارکنوں، میرے ٹائگروں، سنو، اگر پولیس سامنے آیا مارو اس کو، اگر پولیس والوں تم نے یہ کیا وہ کیا، میں خود آپ کو پھانسی پہ لٹکاؤں گا، تو آپ کو پھنسا لگاؤں گا۔ مولانا نے کل کہہ دیا تو پھر عمران خان اور مولانا برابر ہو گئے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں، میری بات تو سنیے نا، یہ مجھے نصیحت کرتے ہیں یہ پارٹی جس کی خود روش اور کرداری ہے، یہ ہمیں نصیحت نہ کرے، یہ ہمیں عوام کی بھلائی کی دعوت نہ دے، یہ خود اپنے کردار پر پارلیمنٹ پہ حملہ کیا۔ گورنمنٹ جو کچھ کر رہی ہے وہ ریاست کی رٹ اسٹیبلش کرنا چاہتی ہے، پارلیمنٹ آپ رٹ کو وائلیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ ریاست کی رٹ یہ کرنا چاہتے ہیں، امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں گولی کے ذریعے، بارود کے ذریعے، طاقت کے ذریعے، بندوق کے ذریعے۔ نہیں دیکھیں یہ پیچھے ہٹ گیا نا، جب انہوں نے دیکھا کہ آپ لڑنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں نا، جب آپ لوگوں کو بچایا، آپ کے لوگوں کو بچایا، ملتان کے لوگوں کو بچایا۔ جب آپ گولی چلاتے ہیں نا، مجھے غلیل چلانے کا بھی حق ہے،
मुझे डंडा चलाने का भी हक है अपने दिफा के लिए, लेकिन आपको याद होगा हमने 10 मिलियन मार्च की, यहाँ आज़ादी मार्च हुआ, कराची से रवाना हो के यहाँ तक एक गमला टूटा, एक पत्ता गिरा। हमारे डंडों से आपको क्यों खौफ है? किसी और की डंडे से आपको खौफ नहीं है, मौलवी की डंडे से आपको खौफ है? यार क्या 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 मुसीबत है मौलवी के डंडे में? आपने मौलवी के डंडे को आरएसएस के डंडे से मिला दिया, लेकिन आपने क्या किया? पार्लियामेंट के हाथ में भी होगा, पार्लियामेंट में हमला नहीं होना किया। चाहिए। देखिए चौधरी साहब, पार्लियामेंट में हमला किया, फिर टीवी स्टेशन पे हमला किया। क्या आप ट्रेन लेके आ जाते हैं। इमरान खान ने खुद आरिफ अलवी को मुबारकबाद नहीं दी कि हमने पीटीवी सेंटर पे हमला किया? क्या उनके खिलाफ दहशतगर्दी की केस नहीं चल रहा? क्या इस्मतुल्लाह जुनेजो को पार्लियामेंट के सामने नहीं मारा पीटा, जदकोब नहीं किया? क्या सुप्रीम कोर्ट के दीवारों को दुबीघाट नहीं बनाया गया, शलवारें नहीं लटकाई गई वहां? कित पार्लियामेंट को गालियां नहीं पड़ी? इस किस्म की क्या सेवन नाफरमानी का ऐलान नहीं हुआ? ये तमाम चीजें इसका मतलब ये हुआ कि जो पीटीआई ने किया हुआ आप उससे नहीं, हम वो नहीं करेंगे, हम कतल नहीं करेंगे। अगर ये मुल्तान को श्रीनगर बनाएंगे फिर गुलेल चलेगी। अगर ये लाहौर कश्मीर बनाएंगे फिर गुलेल चलेगी। आबिद अली साहब ये फरमाइए सर, ये अब तो लाहौर का जलसा है और आपका ख्याल ये है कि ये एक ऐसा जलसा होगा जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को बदल के रख देगा? खुद आप लंदन बैठे हुए हैं तो आप खुद तो आए, कम से कम क़यादत कर रहे हैं इस जलसे की, आप खुद वहां बैठ के लोगों को कह रहे हैं कि जोक दर जोक जाए उस जलसे में, तो सर बड़ी ज्यादती है ये। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया आपका। मैं सबसे पहले जो बीबी ने इरशादात फरमाए कोरोना को लेकर, ये बड़ी रो रही थी, बड़ी परेशान हो रही थी, मुझे इनकी परेशानी पर बड़ी हंसी आ रही थी इनकी गुफ्तगू पर। क्या जो जमात इस्लामी का जो जलसा इन्होंने करवाया चंद दिन पहले डीर के अंदर, तो वहां पे कोरोना ने नकाब किया हुआ था। केपीकी के हुकूमत हम PMLN की नहीं है, वहां पर आपकी नहीं है, आपको कवरेज की इजाजत नहीं है चौधरी साहब, आप टीवी पर बोल नहीं सकते चौधरी साहब, आप टीवी पर आजादी अपना इजहार नहीं कर सकते, आपको पकड़ के कैमरा वाले नोटिस भेज देते। आपको किससे कहा नहीं कर सकते? सर ये लाइव चल रहा है प्रोग्राम, आबिद अली साहब इसमें कोई चीज रोकी नहीं जा रही। मैं तो आपसे भी सवाल कर रहा हूँ कि आप लंदन में क्यों बैठे हुए हैं? नवाज शरीफ की तकरीर नहीं सुना सकते चौधरी साहब, आप सागदार साहब का लाइव प्रोग्राम नहीं दिखा सकते। तकरीर करेंगे तो सलामती हुकूमत है पाकिस्तान में, आपको किस चीज का चौधरी साहब खौफ है? अपने खुदा के लिए खौफ का मास्क आप उतारे, मीडिया वाले आप दलेर बने, आप हौसला रखें, कुछ नहीं हो जाता। ये और ये आप कह रहे लंदन में बैठ के आप इंतहा है वैसे, यानी खुद आप लंदन से आगे नहीं आ रहे, दूसरों को कहते हैं खौफ हो जाए। आप हमें भी बोलने का मौका दें। ये असद उमर साहब अभी सिंध में जाके लाड़काना के पास जलसा करते हैं, कोरोना वहां से मोटरवे से निकल जाता है, कोई फरदौस आशिक जाती है गुजरांवाला, वो कोरोना कामोगी से निकल जाता है। तो क्या ये जीटी रोड पे कोरोना ये PDM के जलसों में आता है? कोई खौफ और खतर नहीं होना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला लाहौर के जलसे के बाद बिल्कुल हम अपना PDM के तहत अपना अगले लाइव। आप लाहौर के जलसे में आ रहे हैं? दिलीप साहब ने पूछा है वैसे। दिलीप साहबा को क्या फिक्र है? दिलीप साहबा मेरे साथ आना चाह रही है तो मेरे आप आ रहे हैं, नहीं आ रहे वैसे? दिलीप साहब को कहे मेरे साथ जलसे में जाना चाहती है तो मैं चौधरी साहब आपकी मैं इनको ले जाता हूँ आके, हामी भरवाएं इनसे। नहीं, आपको पहले पाकिस्तान आना पड़ेगा ना आबिद अली साहब। मेरी दरख्वास्त सुन लें। जब जवेद चौधरी नवाज शरीफ साहब की लाइव कवरेज देगा, जब जवेद चौधरी बगैर किसी खौफ और खतर से इसहाक डार को टीवी पर लेकर हुकूमत की कालो करतूतों से पर्दा उठाएगा, और फिर आप आएंगे पाकिस्तान। चौधरी साहब तमाम फिर आप आएंगे, फिर तशरीफ लाएंगे, उसके बगैर नहीं हो सकता इसका मतलब। चौधरी साहब बात सुन लें, चौधरी साहब ऐसे ना करें, ऐसे ना करें कि इमरान खान कहे कि जी फलान को पकड़ ले, और फलान का पानी बंद कर दे, पानी बंद हो जाए। इमरान खान कहे कि रात ऐसे हो। यार ये कौन सा मुल्क है चौधरी साहब बताएं, ये कौन सी बात है? ये उस तरह का नैब चौकीदार आप मुझे नहीं साहब बताइए कौन सा मुल्क है जी जिसमें इमरान खान साहब जो कहते हैं वो हो जाता है? रुकिएगा आबिद अली साहब। जी दिलीप साहब देखें, वो जो आपने सवाल किया था कि आप वापस क्यों नहीं आ रहे, नवाज शरीफ साहब वापस बीबी आपने मुझे वापस क्यों नहीं आ रहे, और यहाँ इस कौम को कह रहे हैं कि जी जाओ कोरोना में लड़ो, जाओ अपने आप को कुर्बान करो,
اور خود وہاں بیٹھے ہوئے ہیں ٹھنڈی ہواؤں میں پیزا کھا رہے ہیں, چہل قدمی کر رہے ہیں, تو اور یہاں لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اپنی جانیں قربان کریں. تو مجھے بتائیں کہ یہ لیڈرشپ ہے یا لیڈرشپ ہے؟ یہ تو لیڈرشپ ہوتی ہے, اس کو لیڈرشپ نہیں کہتے. تو جو لیڈرشپ ہوتی ہے نا وہ اسی طرح ہوتی ہے کہ آپ خود بیٹھے ہوئے گلاس کے محلوں میں اور دوسروں پہ آپ کنکر پھینک رہے. یہ تو آپ کا حال ہے کہ آپ ایک سوال کا جواب نہیں دے سکتے. اسحاق ڈار کو دیکھیں آپ, بی بی سی کے اس اینکر نے, وہ تو آپ نہیں ہے نا, آپ کو تو یہ بلیم کر رہے ہیں کہ جاوید چودھری صاحب ہمت کریں. وہ جو اسٹیون ساکر تھا وہ تو آپ نہیں تھے. اس نے جو سوال کیا اس نے کہا تمہاری جائیداد کتنی ہے, تم نے کہاں آپ رکیے گا. ہاں جی, تو سارے جھوٹ پکڑے گئے. آج ان کا جو بی بی سی پہ جو ان کا حشر ہوا ہے نا, اور جو انہوں نے جھوٹ بولے, انہوں نے کہا میرے بیٹے کی ایک ولا ہے, اور آپ انہی کے اینکر نے کہا تھا 52 ولاز, ان کے بیٹے کا انٹرویو دکھا دیا شاہزیب خانزادہ کے ساتھ کہ 52 ولاز ہیں ان کے, کہ جی ہم تو پراپرٹی ڈیلر ہیں, ہم 52 وہ اپارٹمنٹس کی بلڈنگ ہے, میرا خیال ہے وہ الگ ہے, ولا استعمال کرنے کے لیے وہ الگ ہے. ایک کونا بھی ہے تو ایسٹس نا, ٹھیک ہو گیا. اگر 52 ایسٹس ہیں آپ کے پاس اور آپ نے ایک ایسٹ شو کیا ہوا ہے, چاہے وہ چھوٹا ہے, بڑا ہے, اپارٹمنٹ ہے, ولا ہے, جو بھی ہے, آپ جھوٹ بول رہے ہیں, اور آپ لندن میں بیٹھ کے وہاں جھوٹ بولنے کی کوشش کریں. وہ بندہ آپ کو پوچھتا ہے کہ جی آپ پاکستان کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, آپ فاسسٹ ہیں, آپ یہ حرکتیں کیوں کر رہے ہیں؟ یہ بی بی سی کا ہم سے پوچھتا ہے. میں نے بریک لے لی ہے, آپ شیر علی کے بعد آپ سے جواب لوں گا. مجھے بریک لینے دے, لیکن بریک پہ جانے سے پہلے میرا ایک بڑا سادہ سا سوال ہے آپ سے, بڑا چھوٹا سا معصومانہ سا سوال ہے کہ آپ تو ظاہر بیمار بھی نہیں ہیں اور آپ کے خلاف کوئی کیس بھی نہیں ہے, تو آپ لندن کیوں بیٹھے ہوئے سر؟ آپ کے پاکستان کی قیادت کریں. پاکستان میں آپ جیسے پولیٹیکل ورکرز کی بہت زیادہ ضرورت ہے. یا تو پھر آپ بیمار ہو چکے ہیں یا پھر آپ کے خلاف کوئی کیس ہو گیا جس کی وجہ سے آپ نہیں آ رہے. چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد دوبارہ ضرورت. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. آپ شیر علی صحیح فرمائیے گا سر, یہ لاہور کیونکہ آپ کا اپنا شہر ہے اور پاکستان مسلم لیگ نون, ظاہر ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ پنجاب کے اندر اس کی بڑی جڑیں مضبوط ہیں. اب یہ مینار پاکستان کا میدان بھرنا آپ کی ذمہ داری ہوگی, جس طرح ملتان میں پاکستان پیپلز پارٹی کی ذمہ داری تھی, پشاور میں مولانا کی ذمہ داری تھی, کراچی میں پیپلز پارٹی کی ذمہ داری تھی, تو اب کیا آپ مینار پاکستان کے پورے میدان کو بھر لیں گے؟ جوہر صاحب, میں اس سوال کا جواب دینے سے پہلے ایک آپ کے گزارش کرنا چاہ رہا ہوں. یہ پنجاب حکومت کی طرف سے لسٹ جاری کی گئی ہے, یہ میں آپ کو یہ دیکھیں, یہ لسٹ جاری کی گئی ہے اور اس کے اوپر یہ ڈیٹینشنز ہو رہی ہیں. یہ کہہ رہے ہیں, ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ جلسے کرنے دیں گے, نہیں کرنے دیں گے. یہ میں نے آپ کو آپ کے ریکارڈ کے لیے, پاکستان کی عوام کو بتانے کے لیے کہ یہ کتنے جھوٹ بولتے ہیں. نمبر 2, الحمدللہ آپ کو لاہور میں ایک جشن نظر آئے گا. پاکستان کی اکتائی ہوئی عوام, پاکستان کی جو ظلم ڈھائے گئے پاکستان کی عوام, انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کو سڑکوں پہ نظر آ رہی ہے, پی ڈی ایم کے ساتھ ساتھ, اور جو لاہور کا مارنے جا رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ چودھری صاحب پاکستان کی تاریخ کا انشاءاللہ تعالیٰ بہت بڑا جلسہ ہوگا, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ پاکستان کی تاریخ رقم کرے گا. مساق پاکستان اسی گراؤنڈ پہ پیش کیا جائے گا جہاں پہ نظریہ پاکستان کی بنیاد رکھی گئی تھی, اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کو صحیح ڈگر پہ چلانا ہے, پاکستان کے اداروں کو مضبوط کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ کی قیادت نہیں ہے یہاں پہ. میاں شہباز شریف صاحب جیل میں ہے, حمزہ شہباز صاحب جیل میں ہے, آپ باہر ہیں, میاں نواز شریف صاحب بھی باہر ہیں. اب یہ صرف مریم صاحبہ رہ گئی ہیں, اور ظاہر ہے مریم صاحبہ کا اتنا تجربہ نہیں ہے, انہیں تمام حلقوں کا, تمام لوگوں کا نہیں پتا, تو وہ کراؤڈ کو کیسے پل کریں گی؟ چودھری صاحب آگے بھی اللہ کے فضل و کرم سے نواز شریف صاحب نے خطاب کیا, آپ نے ان کی تقریریں روک دی, بین لگا دی ان کی تقاریر کے اوپر, کوئی بات نہیں. یہ بھی جمہوریت کا حسن ہے, یہ بھی ڈکٹیٹرشپ کی ایک علامت ہے کہ ٹی وی پہ قدغن لگائیں کہ نواز شریف صاحب کے اوپر پابندی لگائیں, 100 مرتبہ لگائیں, لیکن لوگوں نے الحمدللہ کروڑوں پاکستان کی عوام نے تھرو سوشل میڈیا ان کا خطاب سنا. تو یہ قدغنے, یہ حکومت بخلاہٹ کا شکار ہے. اور آگے یہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں انشاءاللہ تعالی لاہور کا جلسہ لوگ بھریں گے.
اہلیان زندہ دلیان لاہور انشاءاللہ مینار پاکستان وہ جلسے پہ سب کا اتفاق ہے پوری اپوزیشن کا، وہ سمجھتے ہیں کہ لاہور کا جلسہ جو آخری کیل ثابت ہوگا، بڑا خوفناک ثابت ہوگا، اور آپ نے اجازت بھی دے دی اب. لیکن ساتھ ایک دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ اجازت آپ نے دے دی لیکن جو ضلعی انتظامیہ ہے لاہور کی وہ اجازت نہیں دے رہی جلسے کی. لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آخری کیل ثابت ہوگا، اس سے میں اگری کرتی ہوں، لیکن تابوت ان کا ہوگا کیونکہ اس کے بعد ان کا سارے کا سارا لیکن آپ کا مقابلہ مولانا کے ساتھ بھی ہے. وہ میں دیکھیں مولانا بڑے تگڑے میں ہیں. کراؤڈ ہوگا نا وہاں 11 جماعتیں ہیں نا، ہم نے تو ایک جماعت نے 4 دفعہ وہ بھرا، ٹھیک ہے، ان کی 11 جماعتیں، اور میں یہ بالکل آپ سے اگری کرتی ہوں کہ زیادہ تر مولانا کا وہاں کراؤڈ ہوگا کیونکہ دیکھیں مولانا صرف ڈنڈے کی بات کر کے ملتان کا جلسہ بھی کروا رہا تھا. آپ کو یاد ہے کہ جب پچھلی دفعہ مولانا آئے تھے اپنا وہ لے کے دھرنے کے لیے، جب وہ لانگ مارچ پہ جا رہے تھے تو پنجاب کے اندر میاں شہباز شریف بندے اکٹھے نہیں کر سکے تھے اپنے لاہور کے اندر، تو زیادہ تر انہیں کا ہوگا. اگر اس بار آگے تو پھر چلے آئے، میں تو کہتی ہوں بھر دیں، دوسری دفعہ بھی بھر دیں، اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد کیا ہے مجھے بتائیں. آپ خود کہتے ہیں تو لانگ مارچ ہوگا، پھر استعفے ہوں گے. میں کہتی ہوں لانگ مارچ کریں، شارٹ مارچ کریں، جو مرضی کریں، لوگوں کو سیف رکھیں، لوگوں کی جانوں سے نہ کھیلیں، لوگوں کی حفاظت کریں. ہم نے یہی کہا تھا 1 مہینہ ٹھہر جائیں اس کے بعد کر لیں، لیکن اگر یہ نہیں کرنا چاہتے تو ہم نے لوگوں کو بچانا ہے. ٹھیک ہے، اور لوگ اگر اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے اس کو مینار پاکستان کو بھرنا، کیونکہ حکومت پاکستان نے آپ کو اجازت دے دی، تو اب کیسے بھریں گے آپ؟ دیکھیے چودھری صاحب، مینار پاکستان کو بھرنا یا نہ بھرنا، حکومت اب بھی بکھلائی ہوئی ہے، اب بھی گھبراہٹ کا شکار ہے. شبلی فراز صاحب نے کہا ہے کہ اوقات دیکھتے ہیں آپ سب لوگ. دیکھیں نا شبلی فراز صاحب، جب آپ لوگ رات 8 بجے 9 بجے کے بعد شو میں بلاتے ہیں، میں کہتا ہوں اس کو رات مت بلائیں. کیوں؟ دن میں اس سے ریکارڈنگ کیا کرے، کیونکہ ان کو خود پتہ نہیں ہے کہ میں کیا بول رہا ہوں. ویسے یہ بیان ہونا دن کے وقت کیا ویسے شبلی صاحب نے. دیکھیں نا، ایک یہ کام کرے، رات کو 8 بجے 10 بجے ان کو مت بلائیں، 10 بجے کے بعد ان کو مت بلائیں. یہ بہت ہی غلط بات ہے. کیا بات میں نے کی؟ میں کہہ رہی ہوں کیا بات کی آپ بتائیں، آپ ڈیفینیشن کریں کیا بات میں نے کی، کون سی بات کی میں؟ ان کو اعتراض ہے تو اعتراض ہے نا. آپ بتائیں نا چودھری صاحب، بتائیں میں نے کون سی غیر پارلیمانی الفاظ استعمال کیے؟ ویسے دن اور رات کی تقسیم آپ نے کی. میں نے ایک رائے دی مت بلائے، آپ رات کو بلائے، دن کو مت بلائے. میں نے ایک رائے دی، کوئی اتفاق کرے یا نہ کرے. اوکے چلیں آگے چلیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ ملتان کا جلسہ برداشت نہیں کر سکتے، آپ پشاور کے جلسے کو برداشت نہیں کر سکتے، تم گجرانوالے کے جلسے کو برداشت نہیں کر سکتے، تم کوئٹہ کے جلسے کو برداشت نہیں کر سکتے. ہر جگہ آپ نے گورنمنٹ کا اب آ جائے کنسرن ان کا ٹھیک ہے. عجیب ہوشیار کورونا ہے. مجھے لگ نہیں رہا ہے کہ یہ کورونا پی ٹی آئی جوائن کر چکی ہے، یا کورونا اور پی ٹی آئی ایک پیج پر ہے، یہ کیا مسئلہ ہے کورونا؟ جہاں پی ڈی ایم کا جلسہ ہوتا ہے ادھر کورونا نظر آتا ہے، جہاں اسد عمر ہوتا ہے ادھر کورونا نہیں ہے. کیا آپ کے جلسے کورونا صاحب کے ساتھ لوگ کم ہوتے ہیں نا جی؟ آپ دیکھیں نا، اب آپ مدرسے کے بچوں کو لے آئیں گے، ان کو خدا نہ خاصا کرونا ہو گیا تو ذمہ دار کون ہو؟ میں چودھری صاحب دیکھیے، آپ خود دیکھیے کہ ان کا وفاقی وزیر فواد چودھری اپنے رویے پہ تنقید کر رہا ہے کہ ایک طرف ہم لوگوں کو سبق دیتے ہیں کہ آپ ایس او پیز کا خیال رکھیں، پی ڈی ایم کی جلسوں کا روک تھام کرتے ہیں کیونکہ وہ ایس او پیز کا خیال نہیں رکھتے ہیں. فواد چودھری کی بھی یہی رائے ہے، فیصل واڈا کی بھی وہی رائے ہے. لیکن سب سے پہلے ہم نے اپنے آپ سے شروع کرنا ہے. وہ حکومت کے اندر لوگ ہیں جو اپنی غلطیوں کو بھی تسلیم کرتے ہیں، تو آپ کو بھی اپنی غلطیاں ماننی چاہیے. غلطیوں کو تسلیم کرنے سے کام نہیں چلتا، اس پر عمل کرنے سے کام چلتا ہے. جب گجرانوالے میں فردوس شکوان اتنی بڑی بڑی باتیں کر کے کہ مولانا صاحب نے ڈنڈے تقسیم کیے، آپ کو میری بہن، آپ کو مولوی کی اور ہمارے انصار الاسلام رضاکار کی ڈنڈے سے کیوں خوف ہے؟ کیوں خوف ہے آپ کو؟ ہماری ڈنڈے میں کون سی ایسی زہر ہے کہ آپ کو ہماری ڈنڈے سے خوف ہے؟ اس ڈنڈے سے مرعوب ہے. دیکھیں اسٹیٹ کو ہر ڈنڈے والے کا مقابلہ کرنا چاہیے، پریشان ہونا چاہیے. میری بات سنیں، اصل میں مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہماری سیاست، پی ڈی ایم کی سیاست کو، اس تحریک کو 42% ووٹ لیے ہیں ان پارٹیوں نے، 11 پارٹیوں نے، ان کے 30 یا 32% ووٹ ہے. اب آپ 42% ووٹ سڑکوں پر ہے، روڈوں پر ہے. آپ نے کہا کہ اگر 5000 لوگ دیکھیں چودھری صاحب، آپ نے کہا اگر 4000 لوگ بھر لیں گے، 5000 لوگ نکلے تو میں اتنا بے غیرت آدمی ہوں، مجھ میں اتنا غیرت ہے کہ میں استعفیٰ دے دوں.
अभी तो करोड़ों लोग सड़कों पर है। आप बिजनेसमैन रो रहे हैं, मजदूर रो रहे हैं, आपने स्टील मिल से 4000 मुलाजिमीन को फारिग किया, तुमने रेडियो से सैकड़ों मुलाजिमीन फारिग किए, किस की नवाला आपने नहीं छीन ली। महंगाई के जरिए तुमने एक डंडा मुसलत किया, आवाम पर डंडा मार दिया, उसको उनकी सर पाड़ दी। बिजली और गैस की महंगी होने की सूरत में उनकी जिंदगी अजीरन कर दी। आप मुझे बताइए कि आपकी मईशत कहाँ करी है, आपने लोगों को कौन सी सहूलत दी है, कौन सी सहूलत दी है? एक चीज तो मुझे बताइए, मरने के अलावा और कुछ नहीं। यानी इन्होंने ताबूत और कफन और कब्र पर भी टैक्स लगाया है, ताबूत कफन और कब्र पर भी टैक्स लगाया है। अच्छा, मुझे ब्रेक लेने दें। अंदलीब साहब, एक सवाल आपके पास छोड़ के जा रहा हूं कि अपोजिशन के रवैये देखें इस वक्त, तो ऐसे महसूस होता है वो कुछ आपने 2014 में किया था, आपने इस अपोजिशन को एक रास्ता, एक रोल मॉडल दे दिया था, अब ये उसी पे काम कर रहे हैं स्वाय क्रेन के। तो ये किस दिन क्रेन भी लेके आ गए तो फिर हम क्या करेंगे? थोड़ी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। अंदलीब साहब, जो कुछ आपने इस अपोजिशन को सिखाया 2014 से लेकर 2018 तक, आज ये वही कुछ कर रहे हैं। देखिए, बहुत बड़ा फर्क है। मैंने अभी एक प्रोग्राम में थी डॉन के, वहाँ उन्होंने एक पोल किया, उन्होंने इस पे एक सवाल डाला पब्लिक के लिए कि आपके ख्याल में पीडीएम का मकसद क्या है इस मूवमेंट का। 3 सवाल उन्होंने दिए। एक उन्होंने कहा कि जी गरीब लोगों की प्रोटेक्शन के लिए, दूसरा कि सिविल सुप्रीमेसी के लिए, और तीसरा अपने केसेस को बंद कराने के लिए। 2% ने कहा गरीबों के लिए, 10% ने कहा सिविल सुप्रीमेसी के लिए, 88% ने कहा अपने केसेस दबाने के लिए। अच्छा, हम जो है, हमने जो लिया था वो 4 हलकों के लिए लिया। ये देखिए, मौलाना फजलुर रहमान साहब का तो कोई केस नहीं है, अभी बस उनके 2 लोगों को बुलवाया है नैब ने। आज नायब पेशावर ने 10 तारीख को, यानी 13 तारीख के जलसे से पहले 2 इनके लोगों को बुलवा लिया। इसके अलावा इनका खिलाफ केस है तो नहीं कोई। ठीक है, तो ये क्यों कर रहे हैं? मैं तो कह रही हूँ नैब का है, किसी का है नहीं है, ये तो नैब जाने। नैब इनका मसला क्या है, ये जल्दी क्यों कर रहे हैं? जल्दी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हुआ क्या है, मईशत चढ़ गई है, हाईएस्ट एक्सपोर्ट्स है, हाईएस्ट स्टॉक मार्केट है। ये देख लें, इनके जमाने में 2016 में ब्लूमबर्ग ने कहा 5 लाख घंटा टेक्सटाइल इंडस्ट्री में खत्म हो गया फैसलाबाद में। 2020 में कह रहे हैं कि जी ओवर कैपेसिटी है, 2 लाख मजदूरों की जरूरत है। ये आपके सामने है। तो मईशत, और 15 रुपए, आपको पता है चीनी सस्ती हो गई है, आटा नीचा जी 15 रुपए 85 रुपए में मिल रही है। आज आप जहां भी चेक कर रहे हैं, 55 रुपए से पहले 115 कम हो गई। अब आप देखें ये बढ़ाई किसने थी? नहीं, तो आप ये देखें कि इनके जमाने में, ये मैं दिखा रही हूँ, 130 रुपए 2016 में 130 पे भी गई थी। तो आप इनका मुकाबला कर रहे हैं महंगाई में। ये नहीं, सुन लें, चौधरी साहब, प्राइसेस नीचे आ रही है, एक्सपोर्ट्स ऊपर जा रही है, मईशत ऊपर जा रही है, रेमिटेंसेस ऊपर जा रही है, इन्वेस्टमेंट ऊपर जा रही है। महीने के अंदर ऑलरेडी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने कहा कि पाकिस्तान की मईशत और कोरोना मैनेजमेंट एग्जेम्पलरी है। इनके पास 3-4 हफ्ते हैं, इनको पता है, क्योंकि इकोनॉमी इंशाल्लाह ऊपर चली जाएगी। ठीक हो गया, एक ही चांस है। क्यों रोकना चाहते हैं मुल्क कोरोना को? करके इनको नीचे करें। जब मुल्क में हर चीज ठीक हो रही है, सिमत अच्छी हो गई है पाकिस्तान की, तो आप क्यों रोकना चाहते हैं इसको? ये तो इनका एजेंडा है। चौधरी साहब, किसकी सिमत अच्छी हुई है जरा बताएं। आप ही पाकिस्तान में रहते हैं, आप कोई अफ्रीका में तो रहते नहीं है। लोगों के पास बिजली के बिल देने के पास पैसे नहीं है, लोगों के पास अद्वियात खरीदने के लिए पैसे नहीं है, लोगों का रोजगार छीन लिया गया, हर शोबे से लोगों को निकाला जा रहा है, महंगाई आसमान को छू रही है। आप ये किस पाकिस्तान की? इनके कमरे में, इनके बनी गाला में जरूर पाकिस्तान बहुत अच्छा नजर आता होगा, बिल्कुल कोई दो राह नहीं है। इनके वजीर एनआरओ लेकर छुप जाते हैं, इनको पाकिस्तान बहुत अच्छा लगता होगा। अगर चीनी की कीमतें बढ़ाने थे, इनको पाकिस्तान अच्छा लगता है, इनको लगने दीजिएगा। हमें अगर ये फॉरेन फंडिंग केस के पीछे पिछले 7 सालों से छुपे हैं, इनके लिए कवानीन और हैं। हमारे लिए जज अरशद मलिक बैठा है फैसले करने के लिए, हमारे लिए व्हाट्सएप कॉलों के जरिए फैसले किए जाते हैं, लेकिन फॉरेन ओपन एंड शट केस है, उसमें कोई दो राह नहीं है कि इमरान खान की चोरी, पीटीआई का फ्रॉड, फॉरेन फंडिंग केस में ये नंगा हो जाएगा। आप पूछें जी। अंदलीब साहब, एक सवाल है जी आपको। जी अंदलीब साहब, आपने इनको टाइम दे के लाहौर का जलसा इनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है,
اور ان سے یہ پوچھ لیں کہ عابد شیر علی، اسحاق ڈار اور نواز شریف لاہور کے جلسے کے لیے واپس آ رہے ہیں کہ نہیں؟ جی آپ یہاں پہ اعلان کریں کہ نواز شریف کا لائیو ٹیلی کاسٹ کرانا ہے، کل کی فلائٹ سے آ جائے تو چلے، ادھر اعلان کریں آپ. چلے ہم اعلان کر دیتے ہیں، واپس آئیں. اعلان ہو گیا. اعلان کر دیتی ہوں، ان کی اسپیچ دکھائیں گے، واپس آئیں. میں گارنٹی کرتی ہوں اسپیچ دکھائی جائے گی، واپس آئیں. میں چیلنج کرتی ہوں، میں اسپیچ دکھا دیں گے، واپس آئیں. آپ اعلان کریں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میاں صاحب پھر بیمار نہیں ہیں، کچھ ایشو نہیں اعلان کریں کہ نواز شریف میاں صاحب کو اللہ تعالیٰ صحت دے، اللہ تعالیٰ ہماری زندگی بھی ان کو دے. وہ پاکستان کے محسن ہیں، وہ پاکستان کے خدمتگار ہیں. پاکستان کے خدمتگاروں کا یہ حال ہے کہ اپنی والدہ کی تدفین کے لیے نہیں آنے دیا جا رہا. کوئی بات نہیں، اس وقت مشرف کے دور میں اپنے والد کو لحد میں اتارنے کی نہیں اجازت ملی. ویسے گورنمنٹ نے اجازت دی تھی آپ کو آنے کی. آپ سے یہ فرمائیے سر، یہ لاہور کا جلسہ بھی ہوگا تو پھر کیا پڑے گا؟ جنرل مشرف کے لیے قوانین اور ہیں، ہمارے لیے قوانین چودھری صاحب اور ہیں. یہ ٹی وی بند ہو جائے گا آپ کو اس طرح کی باتیں سننے سے. دیکھیے چودھری صاحب، بات یہ ہے، پی ڈی ایم ایک تحریک کا نام ہے. انہوں نے جلسوں کا آغاز کیا ہے. 13 دسمبر کو لاہور میں جلسہ ہوگا، ایک عظیم الشان اجتماع. لیکن آخری جلسہ ہے آپ کا. لیکن اس سے پہلے 8 دسمبر کو اسلام آباد میں پی ڈی ایم کی سربراہوں کا اجلاس ہوگا، ان کی میٹنگ ہوگی. اس میں یہ حکمت عملی طے کی جائے گی کہ جب 13 دسمبر کو لاہور میں جلسہ ہوگا اس کے لیے کیا حکمت عملی، کیا اسٹریٹجی ہوگی. ایک یہ 13 دسمبر کے بعد پھر کیا ہوگا، کیا وہ اعلان ہم 13 دسمبر کے جلسے میں کریں گے یا اس کے بعد کریں گے، کہ ہمارا اگلا رائے عمل کیا ہوگا. اس لیے 8 دسمبر اس سے اگلا ایک مرحلہ ہے جس میں گورنمنٹ چلی جائے، کیونکہ پہلے تو آپ کا خیال تھا جلسوں تک چلی جائے گی، جلسوں میں تو نہیں گئی. نہیں، میں نے آپ کو کہا کہ اس میں استعفوں کا آپشن بھی ہے، اس میں جیل برو تحریک کی آپشن بھی ہے، اس میں مختلف آپشنز ہے کہ ان کی دماغ گمے گی کہ یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں. لیکن یہ گارنٹی کریں تشدد تو نہیں ہوگا، کیونکہ پہلے لوگ کرونا سے مر رہے ہیں، اوپر سے آپ ڈنڈے لے کے آ جائیں. چودھری صاحب، اس نے بغیر تشدد کے مہنگائی کے ذریعے، بے روزگاری کے ذریعے لوگوں کو مروا دیا، لوگوں کو بے روزگار کر دیا گیا، لوگوں سے ان کی چھت چھین دی. ابھی انہوں نے پوری اکانومی کا آپ کو فگرز دی ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں مزدوروں کی 2 لاکھ مزدور کم ہو گئے. میری بات سنیے، آج بھی یہ کہتے ہیں چینی کی کلو 85 روپے، 55 روپے سے 110 روپے تک چلا گیا. پتہ نہیں یہ کہاں کس دکان میں، یہ کون سا پاکستان ہے جس میں چینی 85 روپے پہ ملتا ہے؟ یہ کون سا پاکستان ہے؟ یہ کون سے پاکستان؟ لوگ یہ پیپر نہیں سمجھتے ہیں. غریب آدمی، وہ جو کارخانے میں مزدور آدمی، ان پڑھ آدمی، وہ اس کو نہیں سمجھتے ہیں آپ کے پیپر کو. وہ سمجھتے ہیں کہ ٹماٹر کلو کتنے پہ ہے. پیپر سے میں پیپر پہ 55 پہ لکھ دیتا ہوں جی، کیا فرق پڑتا ہے؟ ہو جائے گی اس سے. اچھا، بلومبرگ کہہ رہا ہے کہ چینی کم ہو. آپ 2 کروڑ سے 3 کروڑ لوگ غریب ہے، غریب غربت کی لکیر سے نیچے. اس سے پوچھو یہ کیا نام ہے، بلومبرگ کیا بلا ہے؟ بلومبرگ. وہ یہ نہیں سمجھتے بلومبرگ کیا ہے. بابا ٹماٹر کلو کتنے پہ، پیاز کتنے پہ، مٹر کتنے پہ، چینی اور چائے، آلو، یہ ہمیں دیکھے دیں. وہ مر رہے ہیں. اکانومی بہتر ہو رہی ویسے پاکستان کی، یہ بھی ہے. یہ تو یہ کہہ رہے اکانومی بہتر ہو، ابھی 0.4 پہ، ابھی بھی آپ کی شرح نمو 0.4 پہ. کہاں ہے اکانومی؟ ٹھیک ہو گیا. خواجہ صاحب، آپ نے گفتگو سنی، فیصلہ خود. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر کسی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ. میں ہوں جاوید چودھری، اور اپنا پسندیدہ شو دیکھنے کے لیے ہمارا YouTube چینل دیکھیے، اور بر وقت معلومات کے لیے بیل آئیکن پریس کیجیے.